بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 18ویں پارہ کے خلاصہ کے ساتھ میں ہوں احتشام فاروقی۔ معزز ناظرین، قرآن پاک کا یہ 18واں پارہ 3 صورتوں کے اوپر مشتمل ہے، جس کی ابتدا کے اندر سورہ مومنین مکمل ہے، اس کے بعد پھر سورہ نور مکمل ہے، اور اس کے بعد پھر سورہ فرقان شروع ہو رہی ہے، جس کا ابتدائی حصہ اسی 18ویں پارے کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ مومنین کی جو ابتدا ہے، ابتدا کے اندر جنت میں جانے کے لیے اللہ رب العزت نے وہ 7 صفات کا تذکرہ کیا کہ جس بندے کے اندر یہ 7 صفتیں ہوں گی، جس مومن کے اندر وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ فضول بات سے اعراض کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، پہلا ایمان ہے، دوسرا نماز میں خشوع ہے، اور تیسرا اعراض عن اللغو، یعنی وہ لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں، یعنی زکوٰۃ بھی عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پانچواں بتایا والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ چھٹا فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ وہ امانت داری کا پاس رکھتے ہیں اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، ان کی رعایت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو 7ویں صفت اس کو بیان فرمایا کہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، یہ جنت کے وارث ہیں۔ جنت کے وارثوں کے تذکرہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت کے وارثوں میں بنائے۔ اور پھر ہم فیہا خالدون، یہ لوگ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ پھر تخلیق انسان کے 9 مراحل ہیں جن کو اس پارہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 12 اور 13، اسی مضمون کے ساتھ متصل اس بات کا آغاز ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اس کو ایک مضبوط ٹھہراؤ میں پانی کی بوند بنایا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ پھر ہم نے اس کو پانی کی بوند کو جمع ہوا خون بنایا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنایا، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر اسے ایک دوسری صورت بنا دیا۔ تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر تمہیں قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، تم قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے۔ وَخَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ مَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں ہیں۔ اب یہ اس کے اندر یہ مضمون بڑی تفصیل کے ساتھ، اس کے علاوہ آگے نشانیوں کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس سورہ کا جو اگلا مضمون ہے وہ اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے۔ یہ توحید بھی وہ مضمون ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر گاہے گاہے بیان فرمایا۔ اس سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ توحید یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے اور بہت اہم جو ہے یہ ٹاپک ہے، جس کو اللہ رب العزت نے جگہ بجگہ گاہے گاہے وہ بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ آغاز صورت میں 3 دلائل آتے ہیں کہ آسمانوں کی تخلیق ہم نے فرمائی ہے، بارش اور غلہ جات ہم تمہارے لیے ان کا اہتمام کرتے ہیں، چوپائے ہیں ان کے منافع کا تذکرہ بھی اسی پارے کے اندر ہمیں ملتا ہے، جس کا تذکرہ آیت نمبر 18، 19 اور 20 کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ اور پھر جو جانوروں کا تذکرہ ہے وہ بھی اسی پارہ کی آیت نمبر 20 اور 21 اور 22 کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ تو اس پانی سے ہم نے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، تمہارے لیے ان باغوں سے بہت سے پھل میوے ہیں، ان میں سے تم کھاتے ہو۔ اور ہم نے درخت پیدا کیے، رطور سینہ پہاڑ سے نکلتا ہے اور تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ اور بے شک وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً،
اور بے شک تمہارے لیے چپایوں میں سمجھنے کا مقام ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہا ولکم فیہا منافع کثیرۃ ومنہا تأکلون وعلیہا وعلی الفلک تحملون، ہم تمہیں اس میں سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹ میں ہے، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں اور انہی میں سے تم کھاتے ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انبیاء کرام کے واقعات پھر یہیں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 23 سے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اور ان کی کشتی کا ذکر آ جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ کہ بے شک ہم نے نوح کو اور اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ تو پھر وہ جو سردار تھے قوم کے کافروں کے، وہ کہنے لگے کہ یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک آدمی ہے جو چاہتا ہے کہ تم پر یہ بڑا بن کے وہ اپنی چداہٹ قائم کرے، اور اللہ چاہتا تو وہ تو تمہارے اوپر فرشتوں کو اتار دیتا، اس کو کیا ضرورت تھی کہ ایک بشر کو وہ جو ہے وہ ہمارے اوپر وہ نبی بنا کر بھیج دیتا۔ ہم نے تو یہ اپنے پہلے باپ داداؤں میں سے ایسی کوئی بات نہیں سنی تھی، اور یہ تو صرف ایک مرد ہے جس پر جنون طاری ہے معاذ اللہ، ایک مدت تک اس کا انتظار کر لو۔ تو نوح علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا فرمائی، قالا رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب یہ مجھے جھٹلاتے ہیں تو اس میں میری مدد فرما۔ تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ ایک کشتی بنائیے، جس کا تذکرہ آیت نمبر 27 کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا کہ ہم نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو پھر کشتی کے اندر سوار ہو جانا، یعنی وہ دو دو جوڑوں کو سوار کر لینا۔ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ کہ اپنے گھر والوں کو بھی اس میں داخل کر لینا، سوائے ان میں سے ان لوگوں کے جن پر بات پہلے طے ہو چکی ہے، اور ان ظالموں کے معاملے میں مجھ سے بات نہ کرنا، یہ ضرور غرق کیے جانے والے ہیں۔ یعنی انہم مغرقون، یہ کہ ان کو مشرکین کو کہا گیا کہ جو لوگ مشرک ہیں اور جو شرک والے ہیں تو ان کے لیے کسی طرح کی کوئی بخشش اور کوئی مغفرت نہیں ہے، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ تو یہ تذکرہ اسی پارے کے اندر ہمیں مکمل طور پر ملتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ و ہارون کا تذکرہ پھر اسی پارے کے اندر ایک مرتبہ پھر ریپیٹ ہو رہا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کا تذکرہ بھی اسی پارے کے اندر ہمیں ایک مرتبہ پھر ملتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کی 4 صفات کا تذکرہ فرمایا کہ یہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، شرک و ریاکاری نہیں کرتے، نیکیوں کے باوجود دل ہی دل میں ڈرتے رہتے ہیں کہ انہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد قیامت کا ذکر بھی کیا۔ اس کے بعد پھر سورہ نور شروع ہو رہی ہے، اور نور کے اندر 16 احکام اور آداب ہیں، اور اہل حق اور باطل کی جو ہیں وہ 3 مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ نور کے اندر وہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی براءت کا تذکرہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی براءت فرمائی، ان کی پاکی کا ذکر فرمایا۔ پھر فرمایا کہ زانی اور زانیہ کی سزا 100 کوڑے ہے۔ پھر بدکار مرد یا عورت کو نکاح کے لیے پسند کرنا یہ مسلمانوں کے اوپر حرام ہے۔ پھر عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر بغیر گواہوں کے زنا کی تہمت لگانے والے کی سزا وہ 80 کوڑے ہیں۔ یعنی 2 سزاؤں کا تذکرہ اسی پارے کے اندر۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ وہ زنا کر لیتا ہے اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے مرد اور عورت کو لگیں گے، اور اگر وہ یعنی کسی کے اوپر کوئی بندہ بہتان لگا لیتا ہے تو پھر اس کی سزا 80 کوڑے ہے۔ پھر میاں بیوی کی بجائے گواہوں کے لعان کا حکم بھی اسی پارے کے اندر موجود ہے۔ اور پھر حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی براءت اور آپ کی عفت اور پاکیزگی کا تذکرہ اللہ نے اسی پارے کے اندر فرمایا ہے کہ جب آپ کے اوپر بعض منافقین نے بہتان لگایا، جو کہ بہت بڑا بہتان تھا، یہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور تمام مومنوں کی ماں ہے، اور ان کا احترام ہمارے اوپر ہر ایک کے اوپر وہ لازم ہے، اور یہ ہماری ماں ہے۔ تو اللہ نے 10 آیات میں اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے، اور ان آیات میں منافقین کی مذمت کی اور مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ آئندہ کبھی بھی اس قسم کی بہتان تراشی کا حصہ آپ نے نہیں بننا۔ اس کے بعد پھر آپ کی عصمت کا اعلان فرما دیا جاتا ہے۔ پھر ہمیں کچھ آداب سکھائے گئے ہیں۔ وہ آداب کیا ہیں کہ کسی گھر کے اندر اگر آپ نے جانا ہے تو بلا اجازت آپ نے داخل نہیں ہونا، اجازت سے پہلے یعنی داخل ہونے سے پہلے آپ نے اجازت لینی ہے، اور اجازت کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے سلام کرنا ہے۔ پھر آنکھوں کی اور شرم گاہوں کی آپ نے
حفاظت کرنی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی پارے کے اندر ہمیں نکاح کی ترغیب بھی فرمائی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے مضامین ہیں۔ تو یہ اخلاقیات ہیں، کچھ آداب ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے کہ دوپہر کا جو قیلولہ کرنا ہے یا رات کے وقت آپ نے اگر کسی کے گھر جانا ہے تو اجازت لیں، اجازت لینے کے بعد ان کے گھر میں جائیں، اور بہتر تو یہ ہے کہ ان اوقات میں نہ جایا جائے، کیونکہ انسان نے کپڑے چینج کیے ہوتے ہیں، استراحت والا لباس اور طرح کا ہوتا ہے، پھر انہیں زحمت اٹھانی پڑتی ہے۔ اور اسی طرح ہمیں یہ بھی حکم ہے، چونکہ آج جدید دور ہے، دور بدل گیا تو اس کے تقاضے بھی بدلتے رہتے ہیں، کہ ہم کسی کو کال کرتے ہیں، فون کال کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ایک بار کال کریں، اس کے بعد پھر بار بار اس کو ڈسٹرب نہ کریں، یا زیادہ سے زیادہ 3 بار کر لیں اگر کوئی زیادہ ضروری کام ہے۔ تو جو سینکڑوں میسیجز اور بے شمار کالز ہیں یہ بھی نہ کریں، کیونکہ یہ قرآنی حکم ہے۔ اور پھر اجازت کے بغیر اجتماعی مجلس سے نہ اٹھنے کا حکم ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ رسول کو ایسے نہ پکارے جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یعنی کچھ ڈفرینس رکھو، فرق رکھو، اللہ اور اس کے رسول میں اور لوگوں میں فرق رکھنے کا ہمیں فرمایا گیا، کہ ان کو جب پکارنا ہے تو آداب کے ساتھ اور ادب کے ساتھ اور انتہائی ادب کے ساتھ آپ نے پکارنا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری صحیح کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے دلوں کے اندر قرآن و حدیث کو راسخ فرمائے۔ انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔